لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ سب سے پہلا حق بیوی کا کیا ہے؟ قرآن نے کیا رکھا؟ غور سے سنیے گا۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ اپنی بیوی کا مہر ادا کرو، یہ پہلا حق ہے۔ اسے دوسرے مقام پر قرآن نے کہا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، مہر ادا کرو، پہلے خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کرو۔ اور علماء تشریف فرمائیں یہ بات یاد رکھیں، مہر پر باپ کا بھی اختیار نہیں، ماں کا بھی اختیار نہیں، شوہر کا بھی اختیار نہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا اس کا پورا پورا حق اور پورا پورا پاور عورت کے ہاتھ ہے۔ اور یہ بڑی پاکیزہ رقم ہے، بڑی مبارک رقم ہے، بڑی اہم رقم ہے۔ یہ رقم اتنی عظمت والی ہے کہ اس رقم کی عظمت کا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ مہر کی رقم، اگر کوئی شخص مہر نہ دینے کی نیت سے کہ کیسے تیسے کر کے معاف کروا لوں گا، اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ نہ دینے کی نیت سے اگر نکاح کرے تو زندگی بھر گویا وہ زنا کر رہا ہے۔ پہلے سے مائنڈ بنا لیا اس کو پٹا لوں گا، سمجھا دوں گا، معاف کروا لوں گا، نہیں، ادا کرو، خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، نہلا خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، یہ اس کا حق ہے۔ ہاں دو چیزیں ہیں، ایک معجل ہے، ایک مؤجل ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ کچھ ابھی لے لے مہر کی رقم اور کچھ کے لیے مہلت دے دے تو کوئی بات، اگر مہلت دے دے تو کوئی بات نہیں۔ اچھا مہلت کے علاوہ بھی قرآن نے کہا معجل کے معنی ہوتا ہے فوراً دے دینا۔ وہ باپ بھی کان کھول کر سنے کہ مہر کی رقم لے کر بچی کو دینے کی بجائے سیدھا گھر کے شادی کے خرچے میں ڈال دیتے ہیں، ان کو حق نہیں ہے۔ یہ بڑا شادی میں خرچہ ہوا، بیٹا میں نے مہر کی رقم اس میں ڈال دی، نہیں، آپ وہ رقم اس بچی کی ملکیت ہے، اسے دو۔ ہاں وہ خوش دلی سے دے دے، الگ چیز ہے، اس کو اختیار ہے، جہاں چاہے وہ استعمال کرے۔ اور پھر قرآن نے کہا شوہر کے حوالے سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ اگر وہ عورت جو ہے وہ خوش دلی سے دستبردار ہو جائے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، تم مل گئے، بہت کچھ ہے، تو اب اس رقم کو تم کھاؤ پیو کچھ بھی کرو، کوئی مذاکرے کی بات نہیں۔ لیکن یہ خوش دلی سے عورت اگر کہہ دے کہ میں نے معاف کی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، وہ باقی جو رقم بچی ہے نا مہر کی آپ کے پاس، مجھے نہیں چاہیے، آپ جو کرنا ہے کیجئے، میری طرف سے معاف ہے آپ کو، تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو پہلا حق جو ہے بیوی کا وہ یہ ہے کہ خوش دلی سے اس کی مہر ادا کرو، خوش دلی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھانا ہے، زندگی اس کے ساتھ کاٹنی ہے، وہ آپ کے سکون کا سامان ہے، آپ کی تسکین کا سامان ہے، کڑ کر کے مت دو، خوش دلی کے ساتھ دو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیوی عطا فرمائی، یہ تو معمولی چیز ہے، اس کے ذریعے میں اس سے سکون حاصل کروں گا۔ تو یہ پہلا حق ہے جو شریعت نے، قرآن نے عورت کا متعین فرمایا، جسے ادا کرنا ہے۔ دوسرا حق اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم جیسے گھر میں رہنے کی طاقت رکھتے ہو اس گھر میں اس کو بھی رکھو۔ یعنی یہ نہیں کہ بیوی کے لیے قید خانے جیسا ایک چھوٹا سا کمرہ تم نے بنا دیا، یہیں پڑی رہو،
اور خود اپنے روم کے اندر سارا سامان ہو عیش کا، نہیں، تم جیسا رہتے ہو اور رہتے ہو اپنی بیوی کو ایسے ہی رکھو، ایسے ہی مکان میں رکھو. یہ اس کا حق قرآن نے متعین کیا ہے، یہ حق قرآن نے متعین کیا ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اسے بھی ذہن میں محفوظ کر لیں. اللہ عز و جل جب کسی کو ذمہ داری دیتا ہے نا تو اس کی طاقت کے مطابق دیتا ہے. اسے ذہن میں رکھو. آپ کی نیت اگر اچھی ہے تو مولا ضرور مدد کرے گا، وہ ضرور دے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی کو 3 چیزیں مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے. 3 چیزیں مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے. کشادہ مکان، اچھی سواری اور وطن میں روزی، یہ 3 چیزیں جسے مل گئی وہ خوش نصیب ہے. تو اچھی سواری بھی خوش نصیبی کی علامت ہے، کشادہ گھر بھی جو ہے وہ خوش نصیبی کی علامت ہے، اور وطن میں روزی مل جائے یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے. تو پہلا حق جو متعین کیا گیا وہ مہر ہے. دوسرا حق، جس گھر میں رہنے کی تم طاقت رکھتے ہو یا رکھنے کی طاقت رکھتے ہو یا جس میں تم رہتے ہو، ایسے گھر کے اندر تم اسے بھی رکھو. اب تیسرا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ. اللہ فرماتا ہے کشادگی اگر اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے تو تم اپنی بیوی کے اوپر بھی کشادگی کرو. یعنی تمہارے پاس اتنا اللہ نے دیا ہے کہ کشادگی کے ساتھ تم خرچ کر سکتے ہو. تو جس کشادگی سے اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا اسی کشادگی سے اپنی بیوی پر تم خرچ بھی کرو. اور اگر تمہیں اللہ نے تنگ روزی عطا فرمائی ہے تو کوئی بات نہیں، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اسی اعتبار سے خرچ کرو. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے تمہاری جو استطاعت ہے اس کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرو. اب یہاں میں توجہ چاہوں گا، معاف کریں وہ میرے نوجوان بھائی جو کسی سے آنکھ لڑ جائے شادی شدہ ہونے کے باوجود تو اس پر تو خوب خرچ کرتے ہیں، بیوی پر خرچ نہیں کرتے. وہ کہے آئی فون چاہیے تو لا کے دیں گے، بیوی کہے چپل چاہیے تو بولے پیسہ نہیں ہے میرے پاس. تمہارے باپ سے کہو دلا دے. قرآن منع کرتا ہے، یہ حق ہے اس کا تمہارے اوپر کہ تمہارے پاس کشادگی ہے اس کے اوپر کشادہ دلی سے خرچ کرو. اور یاد رکھیں چند جگہوں پہ خرچ کرنے کا قیامت میں حساب نہیں لیا جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھو، ایسا نہیں کہ ہر پیسے کا حساب لیا جائے گا. کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں خرچ کرو گے تو اللہ حساب نہیں لے گا. ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اپنی حلال روزی کو اپنے ماں باپ اور اہل و عیال پر خرچ کرو، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. بیوی کے منہ میں حلال کے لقمے کے رکھنے پر صدقے کا ثواب. تو کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرو جیسی تمہاری طاقت. اگر نہیں ہے تمہارے پاس تو کوئی ضروری نہیں کہ چوری ڈکیتی کر کے تم بیوی کی خواہش کو پوری کرو، نہیں تو پھر اس کے حساب سے چلو جیسی پوزیشن. یہ قرآن کا تیسرا حق ہے. چوتھا حق ہے جیسا لباس تم پہنتے ہو ویسا لباس اپنی بیوی کو پہناؤ. یعنی خود تو ٹپ ٹاپ بن کر کے گھومے اور بیوی کو بالکل فقیر بنا کر کے رکھے، یہ نہیں، یہ اس کا حق ہے. یعنی 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں، لباس،
خوراک اور مکان، یہ اس کا بنیادی رائٹ ہے کہ جو اپنا گھر بار ماں باپ چھوڑ کر کے آپ کے پاس آئی ہے، اسے یہ تین چیزیں پرووائیڈ کرنا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔